پاکستان کو شکیل افریدی کو اگر چھڑوانا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ اینکر نے سوال پوچھا تو اس نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ میں 2 منٹ میں چھڑوا لوں گا، ہم پاکستان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، اتنی ایڈ یعنی اتنی بھیک دیتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہوں گا اس کو چھوڑ دو تو ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ فرید پراشا صاحب، ایک اور تنقید آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ حافظ سعید کو نظر بند کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ امریکن پریشر پہ کیا گیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے فی الحال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے موجودہ گورنمنٹ نے بالکل ہی سرنڈر کر دیا؟ جی بالکل ہے، یعنی یہ بالکل واضح ہے نا کہ جی حافظ سعید صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی وہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، پاکستان کی عدالتوں نے ان کو بری کیا ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہوں نے اتنی کنٹروورسیز، اتنے تنازعات پیدا کر دیے ہیں کہ امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر بھی اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کے اندر ان کے مختلف ایگزیکٹو آرڈرز کو لے کر کے، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ ان کے الیکٹ ہونے اور انوگرل سیریمنی تک احتجاج ہوئے۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی عوام کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی کئی ایسی چیزیں رونما ہوئی، کئی ایسے تنازعات ہوئے۔ خاص طور پہ آج کا واقعہ ہے، آسٹریلوی پرائم منسٹر سے فون پر بات کرتے ہوئے تلخی حد تک بڑھ گئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے منہ پر ہی فون پٹک دیا، یعنی فون بند کر دیا، جو کہ سفارتی آداب کے صریحاً مخالف خلاف بات ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو آپ کو سمجھا دے گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کیا کیا معاملات اب تک ہوئے ہیں اور کہاں تک بات پہنچی ہے، پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ان ایگزیکٹو آرڈرز میں سب سے کنٹروورشل، متنازع ترین ہے 7 مسلم ممالک پر لگایا گیا امیگریشن بین، جس کو عرف عام میں اب مسلم بین کہا جاتا ہے۔ یہ مسلم بین کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے امریکہ کے لیے، یا پھر صرف ان ممالک کے لیے جن پر یہ بین لگا ہے؟ دیکھیے علی، جو کچھ یہ ٹرمپ کر رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ابتدائی عشق ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو آپ اگر کچھ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو 30s کے جرمنی میں ہٹلر سے دیکھیے۔ جب ہٹلر ایک پاور لے رہا تھا، اور یاد رکھیے گا ہٹلر بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا، اور ہٹلر ایک فیشسٹ پارٹی کا ممبر تھا، اور اس نے آنے کے بعد جو کیا دنیا کے سامنے، 4 کروڑ افراد سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہوئے، پوری دنیا تباہ و برباد ہوئی، اور آخر میں اس کا اپنا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ یہ جو اس وقت ٹرمپ کی مینٹالٹی ہے، آپ اس کو اسی سے مثال دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک کمپیرزن آپ کو انڈیا میں مل رہی ہے، نریندر مودی، یہ زائنسٹ لیڈرز ہیں جو کچھ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو مڈل ایسٹ میں اس وقت تباہی مچی ہے، جو 40 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 50-60 لاکھ ہجرت پہ مجبور ہوئے، یہ سب ٹرمپ نے نہیں کیے، یہ ٹرمپ سے پہلے والے صدور نے کیے، اوباما نے کیے۔ لہذا یہ کہنا کہ ٹرمپ کوئی زیادہ انتہا پسند ہوگا، یہ ایک بات، حقیقت یہ ہے کہ امریکن پالیسیز ہمیشہ نیوکون ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ کنٹرول کرتے ہیں، اور فرق صرف اتنا ہے ٹرمپ میں اور دوسروں میں کہ اوباما ایک ڈپلومیٹک لینگویج سے، ایک پولیٹیکل لینگویج کے ساتھ ایک فساد برپا کر کے اپنی شرافت اور ڈیموکریسی اور فریڈم اور لبرٹی کا ڈرامہ مچا کر اس نے 40 لاکھ مسلمان ذبح کیے۔ اور یہ جو شخص ہے، یہ درندہ، یہ کھل کے سامنے آ گیا، جیسے نریندر مودی ہے۔ آپ کو اندرا گاندھی کی پالیسی میں یا نریندر مودی کی پالیسی میں پاکستان کی طرف کوئی فرق نہیں ملے گا، لیکن نریندر مودی کروڈ ہے، جانور ہے، ایک درندہ ہے، ہی از دی بچر آف گجرات۔ اور یہی فرق آپ کو اوباما اور ٹرمپ میں ملے گا، پالیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کام، وہ تباہی جو اوباما نے مچائی تھی، اس کی ٹرمینیشن، وہ کام جو وہ ختم نہیں کر سکا اپنے 8 سال کے ٹینیور میں، اب اس کو ٹرمپ ختم کرے گا، کروڈلی کرے گا، صفاقی سے کرے گا، درندگی سے کرے گا، اور ان ڈپلومیٹک طریقے سے کرے گا۔ صاحب، کیا ہم امریکن پریشر کے آگے سرنڈر، خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آگے ہم سرنڈر کر رہے ہیں؟ دیکھیے علی، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ڈاکٹر آفریدی والا کلپ دکھایا، اگر ہم ڈاکٹر آفریدی کو ٹرمپ کے حوالے کر دیتے ہیں تو یس، اس کا مطلب ہوگا کہ پھر ہم نے ٹرمپ کے پریشر کے آگے سرنڈر کیا۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکنز نے جنرل قمر باجوہ کو کہا تھا یہ کہ آپ ڈاکٹر آفریدی ہمارے حوالے کریں، اور جواب میں آرمی کی طرف سے، جنرل قمر باجوہ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا تھا کہ آپ ڈاکٹر عافیہ ہمارے حوالے کریں۔ یہ مجھے نہیں پتا شکیل آفریدی کے لیے کتنا سیریس ہیں، مگر یہاں پہ ایک بات کی پینلسٹ نے کہ جی ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں آپ عافیہ صدیقی دے دیجئے تو ہم شکیل آپ کو واپس کر دیں گے۔ میں اس بات پہ بالکل یقین کر لیتا، چونکہ 8 نومبر کے اوپر جو ہے عافیہ صدیقی کے وکیلوں نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا کہ جی اوباما اب جا رہا ہے، ٹرمپ اب آ رہا ہے، یہ 2 مہینے کا ٹائم ہے، جس کے پاس اوباما کے پاس پولیٹیکلی کھونے کو کچھ نہیں ہے۔
ونڈریبل ٹائم ہے, آپ عافیہ کے لیے ڈیمانڈ کیجئے. حکومت پاکستان نے اس 2.5 مہینے میں عافیہ صدیقی کے لیے نہیں کوئی ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنا اگر جیل ٹرم ہے وہ پاکستان میں آ کے مکمل کر لیں. پھر ہم بات کرتے ہیں جی حافظ سعید صاحب کی. حافظ سعید صاحب کا مجھے اتنا پتا ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے وہ شیڈول میں آتی ہے 2 میں کالعدم جماعتوں کے. آپ کی جو JUT ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے نیکٹا کی لسٹ کے مطابق. اور یونائیٹڈ نیشنز میں آپ سے اتنی بات کہوں گا, دیکھیں ہاں, مگر یہاں پہ میں آپ سے اتنی بات کہوں گا, آپ نے بہت عرصے تک حافظ سعید کو اور ان کی جو ادارہ ہے جماعت الدعوہ اس کو اپنے فلاحی کام کرنے کا موقع پاکستان میں دیا ہے, جو کہ انہوں نے کیا بھی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے ان کو قلعدم بھی رکھا ہوا ہے, بین بھی رکھا ہوا ہے. فورن گورنمنٹس کو آپ کچھ اور بولتے ہیں, ڈومیسٹک آپ کوئی اور بیانیاں دیتے ہیں, آپ اپنی عوام کو بانٹتے ہیں. آدھی عوام سمجھتی ہے کہ حافظ سعید شاید دہشت گرد ہے, آدھی عوام سمجھتی ہے کہ شاید وہ چیریٹی ورکر ہے. آپ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں. ہماری اسٹیٹ, ہماری ریاست کوئی کلیئر بیانیاں دے نہیں پاتی, بس ایک ٹویٹ کر دی کہ یہ اسٹیٹ پالیسی. عمران صاحب میں آپ کے اسی نقطے کو زید صاحب کی طرف لے کے بڑھوں گا. زید صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ ہم نے خود کنفیوز رکھا ہوا ہے عوام کو؟ بتائیں کہ حافظ سعید کا کیا کردار ہے, کیا کشمیر میں کوئی کردار ہے یا پھر صرف فلاح انسانیت کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ کے اس مہمان کی میں اس بات کو سختی سے رد کرتا ہوں کہ آدھی قوم یہ سمجھتی ہے کہ حافظ سعید دہشت گرد ہے. حافظ سعید کو کوئی دہشت گرد نہیں سمجھتا ہے پاکستان میں. ہاں MQM کو, الطاف حسین کو دہشت گرد ضرور سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لپٹارڈ ایک سیکولر بغیرت طبقہ ہے اس کو ضرور CIA کے ایجنٹ سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو بھینسا چلانے والے پیجز ہیں ان کو ضرور گستاخ رسول سمجھتے ہیں. یہ تو سوری دس از یہ ٹاپک نہیں ہے سر. زید صاحب I'm really sorry sir. استعمال ہو رہا ہے. I have to interrupt here sir. This is not the topic. The problem is کہ امریکن پریشر کے آگے ہماری سبمیشن نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سر؟ آپ جب حافظ سعید کو دہشت گرد کہیں گے تو پھر سنیں گے ہم سے وہی بات جو آپ نے سنی ہے. دوسری بات یہ کہ امریکن پریشر کے آگے گورنمنٹ سرنڈر کر رہی ہے, آرمی نے سرنڈر نہیں کیا ابھی تک. بیان کرے گا. لیکن کیا ایسا نہیں ہے زید صاحب کہ چائنا نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلے سلامتی کونسل کے اجلاس میں سپورٹ نہیں کریں گے, آپ کو حافظ سعید صاحب کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا؟ علی بات صرف حافظ سعید کی نہیں ہے. اس وقت پورے پاکستان میں کوئی نیریٹو ہماری طرف سے باہر نہیں جا رہا ہے کہ جو انڈیا کو دہشت گرد ثابت کرے. روز کراچی میں اسلحہ نکل رہا ہے, روز پاکستان میں سوسائڈ بامرز آ رہے ہیں. کیا آپ نے سنا کہ کرنل آپ کے انڈین کلبھوشن یادیو آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ کیا کلبھوشن یادیو کو لے کر آپ انٹرنیشنل فورم پر گئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دہشت گردی کا نیٹ ورک انڈیا اور اجیت کمار ڈوول چلا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف حافظ سعید کا نہیں ہے, بات پورے دہشت گردی کے نیٹ ورک کی ہے جو پکڑا گیا ہے. ایویڈنس ہے آپ کے پاس, لیونگ ایلیمنٹس آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن حکومت پاکستان انڈیا کے خلاف کیس لے کے باہر نہیں جا رہی. جی پہلے میں ایک بات ذرا واضح کر دوں. جی میں وہ پولیس والا نہیں ہوں جس نے جا کے حافظ سعید کو ہاؤس اریسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ مجھے ایک عام شہری ہونے کے ناطے DG ISPR نے, میرے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. تو جس کو غصہ دکھانا ہے نا وہاں جا کے ٹویٹر پہ اس اکاؤنٹ پہ دکھا سکتا ہے, یا مت دکھائیے. میری پرورش کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ کی مہذب جتنے بھی ناظرین ہیں, سامعین ہیں, ان کا بھی لحاظ کروں. اچھی بات. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے عمر بڑے ہیں ان سب کا لحاظ مجھ پہ واضح. ٹھیک ہے سر. اور بات دیکھیے, ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو ٹرمپ کے آس پاس اس وقت ایڈوائزرز ہے, ٹرمپ ایک یوزفل ایڈیٹ ہے. یہ شخص کبھی کسی چھوٹے سے گاؤں کا میئر بھی نہیں رہا ہے اور اچانک پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس پہنچ گیا. اس کے جو اطراف میں تمام اس کے ایڈوائزرز ہیں, اس کی پوری فیملی, اس کے تمام بچے یا یہودی ہو چکے یا یہودیوں سے شادی کر چکے, اور وہ بھی زائنسٹ جیوز کے ساتھ. ہم جب بات کرتے ہیں زائنسٹ جیوز کی, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی, کرسچن زائنسٹ کی, تو وہ امریکن عوام اور پاپولیشن کی نمائندگی نہیں کرتے. عوامی امریکن عام پاپولیشن بھی اسی طرح پس رہی ہے اور تباہ و برباد ہو رہی ہے جس طرح مسلمان ملک تباہ ہو رہے ہیں. لہذا ان کی مثالیں دے کر ہم کو بیوقوف مت بنائیے آپ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت دوسرے جو ایڈوائزرز ہیں اس کے وہ انڈین لابی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے مودی کو انوائٹ کیا. جو اس وقت ایڈوائزرز ہیں ٹرمپ کے, یا وہ اسرائیلی زائنسٹ ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ یہی سوال ہے کہ جب ٹرمپ جو ہے وہ اتنے, اوباما کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا, انفیکٹ ٹرمپ زیادہ قربت کا اظہار کر رہے ہیں انڈیا سے, ایسے میں پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کیا ہونی چاہیے سر؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی آپ کسی سوال ہے میرا. جی دیکھیے, ہماری اسٹیٹ پالیسی سمپل ہے, جس کو کہتے ہیں وی ہیو ٹو ہیج آر بیٹس. ہم کو اپنے ڈیفنسز سٹرونگ کرنے,
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رشین اور چائنیز بلاک کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس بنائیں. چونکہ ایران کے خلاف وہ حملے کی دھمکی دے چکا ہے, پاکستان کے خلاف وہ انڈیا کو یوز کرے گا. وہ پہلے بول چکے ہیں کہ آئندہ جو 7 ملکوں کی لسٹ ہے اس میں پاکستان کا نام شامل ہوگا, مزید یہ لسٹ بڑھا دی جائے گی, آپ پر سینکشنز لگ سکتی ہیں. لہذا اس چیز کو آف سیٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ ایران نے کیا کیا. 20 سال ایران پہ سینکشنز لگی رہی, لیکن ایران نے اپنے آپ کو کس طرح سروائیو کیے, اپنے ریسورسز استعمال کیے, آپٹومائز کیا, جیو پالیٹکس میں, اگریسو ڈپلومیسی میں دشمنوں کو نیوٹرلائز کیا, ٹرمپ کیا ان کو جا کے.